कर खाक भरा है, क्या शायर शबीर अभी सर से उठा है, किसके लिए छोटा सा गड़ा खोद रहे हैं, किसके लिए छोटा सा गड़ा खोद रहे हैं, और किसका लहू शाने चेहरे पे माला है, क्या शायर शबीर अभी सर से उठा है, क्यों जागूं प्यासे को कदम सांस भी लेने नहीं देती, प्यासे को कदम सांस भी लेने नहीं देती, लाया है अभी लाशा अभी ले चला है, क्या शायर शबीर अभी सर से उठा है, क्यों जाग गिरे बार सकीना का हुआ।
وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور جملہ، مبارک جملہ، جس کو میں نے اپنا عنوان قرار دیا، جس پہ مسلسل معروضات پیش کیے جا رہے ہیں. امام نے اپنے قیام کا ہدف اور مقصد بتایا. جب لوگوں نے امام کو مشورہ دینا شروع کیا، امام کے قیام کرنے پر اعتراض کرنا شروع کیا، مولا نہ چاہیے، مولا یہ وادی ایسی ہے کہ جہاں پہ جانے کے بعد انبیاء بھی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یہ وادی خیر و برکت والی نہیں ہے، لہذا نہ جائیے. تو مولا نے فرزدق نامی شاعر سے اس جملے کو ارشاد فرمایا، کہا کہ جو لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، مجھے ایڈوائز دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قیام نہ کرو، تم یقیناً تم جانتے ہو ان ہؤلاء القوم، یہ قوم طاعت الشیطان، یہ قوم شیطان کی پیروی کر رہی ہے اور رحمان کی پیروی سے دور ہو گئی ہے، رحمان کی پیروی کو ترک کر رہی ہے، زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہے ہیں. کیا اب بھی قیام نہ کروں؟ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں حق رکھتا ہوں، سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ انہیں تبدیل کروں، انہیں چینج کروں. ہم اور آپ ہیں کہ برائی دیکھنے کے بعد ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ہم خاموشی سے برائیوں کو دیکھ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ہادی اور امام کی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی برائی کو دیکھنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اس کی ذمہ داری ہے کہ برائی کے خلاف احتجاج کرے، برائی کی مخالفت کرے، برائی کے خلاف پروٹیسٹ کرے. یہ صرف اور صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امام نے اپنا مقصد اس لیے بتایا، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ پروردگار تو امام کی نیت جانتا ہی تھا، پروردگار ان کی نیت سے واقف تھا، علم رکھتا تھا. لیکن امام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ہمیں بتایا کہ دیکھو، جب بھی زمانے میں برائی جنم لے، جب بھی زمانے میں برائی پیدا ہو، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو برائی کے خلاف کھڑے ہو جانا. ہم نے اپنی فرش اعضاء کو ہم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی فرش اعضاء کی تقسیم بندی شروع کر دی. ایک میسج ہے آپ سبھی حضرات کے لیے، ہم نے مجلسوں کا اسٹیٹس اور معیار اپنے ذہن کے اعتبار سے کم اور زیادہ کر لیا. کیوں؟ ہماری حاضری، ہمارا حضور ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے. حاضری کی مجلس جو شام میں ہوتی ہے اس میں نہیں جائیں گے، چھوٹے بچوں کی مجلس ہے، مغرب کے بعد بچوں کی مجلس ہے، لہٰذا بچوں کی مجلس میں کیا شرکت کریں، رات والی مجلس میں جائیں گے. ہو سکتا ہے شہزادی کی نگاہ میں وہ بچوں والی مجلس کی زیادہ اہمیت ہو. موجود ہے ایک ذاکر، اس نے ایک دن میں 6-7 مجلس پڑھی، اس میں ایک بچوں والی مجلس بھی تھی. وہاں پہ دیکھا شہزادی کو بڑا خوش ہوا کہ ہماری تو ساری مجلسیں قبول کر کتنی مجلس پڑھی.
6 مجلس پڑھی مثلا، ہماری 6 مجلس قبول. شہزادی نے فرمایا تمہاری صرف 1 مجلس قبول ہوئی. کہا کون سی؟ کہا وہ مجلس جو تم نے بچوں میں پڑھی تھی، وہ مجلس بھی تمہاری قبول ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اور جو مجلسیں پڑھی ہیں وہ پبلک کے لیے پڑھی تھی. مجمع زیادہ آئے گا تو اچھی والی مجلس پڑھیں گے، اور جب مجمع کم ہے، بچوں کا مجمع ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے گزار دیا. لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ بچوں کی مجلس ہو رہی ہے یا حاضری والی مجلس ہے، ہم جو ہے اس میں نہ جائیں، رات والی مجلس میں چلیں گے. میں نے پہلی مجلس میں ہی کہا تھا کہ یوم الحسرہ، حسرت کے دن روز قیامت انسان ہاتھ ملے گا. 1000 مجلس کرنے کے بعد 40 سال 50 سال 60 سال انسان مجلس کرنے کے بعد بھی ہاتھ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ثواب دیکھے گا تو ایک مرتبہ کہے گا کاش ایک اور کر لیا ہوتا، کاش ایک اور کر لیے ہوتے، کاش آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے ہوتے مجلس میں. اتنا زیادہ ثواب ہے فرض ادا کا. امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا؟ دین کو پوری طریقے سے دین کو بدل دیا گیا تھا. حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر دیا گیا تھا. دین کی شکل ہی بدل دی گئی تھی. اگر کربلا کا دشت نہ ہوتا، کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام پیش نہ کرتے تو آج ہمارے درمیان دین کی شکل کچھ اور ہوتی. انس بن مالک کہتا ہے کہ میں شام پہنچا، اور شام پہنچنے کے بعد اب جو میں نے وہاں یزید کے دربار میں حالت دیکھی تو میں خوف کھا رہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں عذاب نازل ہو جائے. میں خوف کھا رہا تھا، ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں عذاب نازل ہو جائے. کیوں؟ کہتا میں نے دیکھا کہ یزید کے بغل میں ایک بندر ہے جس کا نام تھا ابو قیس. بندر کا نام رکھا گیا تھا ابو قیس. وہ یزید کا وزیر اور سب سے اچھا مشاور تھا. دین آپ دیکھیے کہ دین کو کہاں لے جایا جا رہا تھا اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے کہ ایک بندر سے شریعت کی اور دین کے مسائل حل کرائے جاتے. بندر سر ہلا دے، ہاں صحیح، بندر نہ کر دے، غلط. اس طریقے سے یزید بندر سے مشورہ کرتا تھا. ابو قیس سے تاریخ کہتی ہے، انس بن مالک کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا. کیا دیکھا؟ کہ ایک شہر سے زکات کا مال جمع ہو کے آیا. جب زکات کا مال جمع ہو کے آئے، یزید نے پہلے ایک ٹیلر کو بلایا، ایک خیاط کو بلایا، کہا بہترین کپڑا اس زکات کے مال سے پہلے اس ابو قیس کے لیے سی دو. اس بندر کے لیے، ابو قیس کے لیے زکات کے مال سے کپڑا سلا گیا، اس کو پہنانے کے بعد یزید نے کہا آپ ایسی دعا کرو کہ زکات کا مال ایسے ہی آتا رہے، تمہیں اچھا اچھا کپڑا بنوا کر پہناتے رہیں گے، تمہیں اچھا اچھا کپڑا بنا کے ہم پہناتے رہیں گے. وہ وزیر مشاور تھا ابو قیس. ایک دن مسابقہ ہوا گھڑ سواری کا، گھڑ سواری کا مسابقہ ہوا، کمپٹیشن ہوا. اس میں یزید نے کہا کہ جو ہے ہمارے وزیر صاحب کی جو ہے کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس کے بعد اس ابو قیس کو ایک گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا. اب وہ بندر چلا، جیسے ہی چلا کچھ دور جانے کے بعد گھوڑے نے اسے پٹک دیا، وہی مر گیا. گھوڑے نے اس کو پٹکا، وہیں پہ وہ مر گیا. دیکھیں دین کہاں جا رہا تھا اگر امام حسین قربانی نہ دیتے. کیا ہوا؟ یزید نے اعلان کر دیا 3 دن تک عزا منایا جائے، 3 دن تک شام میں غم منایا جائے. چاروں طرف سیاہ پرچم لگا دیے گئے، سیاہ کپڑے لگا دیے. کس کے غم میں؟ ایک بندر کے غم میں. دین یہاں جا رہا تھا، چاروں طرف سیاہ پرچم لگا دیے گئے. 3 دن تک کوئی خوشی نہ منانا، 3 دن تک ہمیشہ سب لوگ عزا کرنا، اس لیے کہ ابو قیس مرا ہے. جب اس وقت سیاہ پرچم لگائے گئے، کسی نے آگے بڑھ کے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، سیاہ پرچم نہ لگاؤ. آج حسین کے غم میں ہم سیاہ کپڑے پہنتے ہیں تو بدعت کہا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. دین کو کہاں لے جایا جا رہا تھا، دین کہاں پہنچ چکا تھا، پوری شکل ہی بدل گئی تھی. اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے، اگر حسین ابن علی اس برائی کے خلاف احتجاج نہ کرتے، کھڑے نہ ہوتے. ایران کے ایک مشہور عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بزم میں ہر چیز کو ہم نے کیا کر لیا ہے، اب شگن قرار دے دیا ہے. کچھ ہو جائے ہونے کا
کچھ ہو گیا اب شک و مثلا سامنے کی مثال اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں کہ انگوٹھی یہ والی پہنے یا نہ پہنے، کیوں؟ ہمارے پرانے جو ہے آبا و اجداد نے فلاں صاحب نے یہ انگوٹھی پہنے تھی، ان کے ساتھ کچھ ہو گیا، یہ قضاء و قدر الہی ہے، نہ پہنتے تب بھی ہوتا، لیکن کیا ہوا وہ اب شکون ہے لہٰذا نہیں پہنیں گے۔ ہو سکتا ہے آگے بڑھ کے کوئی کہہ دیتا کہ جب یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو چل رہا تھا، بچہ گود میں نہیں آ رہا تھا، حسین علی اصغر کو گود میں لے رہے تھے، علی اصغر گود میں نہیں آ رہے تھے، اور یہ اب تھا، اس کے بعد حسین گئے اور ایسا حادثہ ہو گیا۔ بچہ تیار نہیں تھا جانے کے لیے، حسین زبردستی لے کے گئے، اور وہاں کیا ہوا؟ اب شکن ہو گیا۔ حسین ابن علی نے آگے بڑھ کے آواز دیا، اب شکن کوئی چیز نہیں ہوتی، تم جس بچے کے نہ جانے میں تم اب شکن کرتے ہو، اسی بچے سے میں نے یزید کی فوج کو رلوا کر خیر و برکت قرار دے دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑی بڑی قربانی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف کربلا کی قربانی اتنی عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کا محافظ خدا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے کربلا کو جاویدانی عطا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین مظلوم نے اس خلوص کے ساتھ قربانی دیا تھا، اور یاد رکھیے تمام عبادات خلوص پر منحصر ہے، تمام اعمال نیت پر منحصر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، اگر ہم خلوص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تب تو جا کے ہماری قربانی قبول ہے، تب تو جا کے ہماری عبادت قبول ہے۔ حسین ابن علی نے بھی پورے خلوص کے ساتھ قربانی دیا تھا۔ حسین ابن علی کا نعرہ کیا تھا؟ حسین ابن علی کا پیغام کیا تھا؟ قربانی حسین ابن علی دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ۔ بلا کس کی طرف رہے؟ خدا کی طرف۔ قربانی حسین دے رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ مدینہ حسین چھوڑ رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ علی اکبر کو حسین قربان کر رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ علی اصغر کو حسین قربان کر رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ عباس کے بازو حسین قربان کر رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ زینب کی چادر حسین قربان کر رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب خدا بھی آگے بڑھ کے آواز دے گا، اے حسین تم نے میرے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا، تم نے میرے لیے اپنے خانوانے کو کچھ نہ سمجھا، تو اب میں بھی تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ حی علی العزاء، آؤ عزائے حسین کی طرف، جہاں بھی ذکر حسین ہو، جہاں بھی مجلس حسین ہو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، ذکر میں شرکت کرتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک انسان اگر کسی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے تو سامنے والا اگر برابری کرنا چاہتا ہے، اس کی جزا لینا چاہتا ہے، تو اسے بھی سب کچھ دینا چاہیے۔ انسان نے سب کچھ قربان کر دیا، اب اس کا حق کیا بنتا ہے کہ جس کے لیے قربان کیا ہے وہ بھی اپنا سب کچھ دے دے۔ کہیں کسی روایت میں آپ نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے یہ کہا ہو کہ ہماری زیادت کے لیے آؤ، اتنا ثواب ہے؟ نہیں کچھ کہا؟ حسین نے کبھی خود کے لیے نہیں کہا۔ ہاں دوسرے ائمہ نے، رسول اسلام نے اور 11ویں امام 12ویں امام تک سب نے امام حسین کی زیارت کے لیے ثواب رکھا ہے، بتایا حدیث میں، لیکن حسین ابن علی نے کبھی خود نہیں کہا۔ حسین ابن علی نے اپنے وجود کو قربان کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان اگر خود قربان کر دے تو سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی برابری کے لیے اسے بھی اپنا سب کچھ دے دے۔ ہم ایک حدیث جو ہے بچپنے سے سنتے چلے آتے ہیں، جب جو ہے کوئی نیا نیا ذاکر بنتا ہے تو اسی حدیث کا سہارا لیتا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یا رسول اللہ، اتنے افراد موجود تھے، ایک سے بڑے بڑے صحابی، بغل میں بیٹھنے والے بزرگ اصحاب موجود تھے، کسی کے ذکر کو آپ عبادت قرار دے دیتے ہیں؟ کیوں علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا؟ رسول اسلام آواز دیں گے، اگر میں کسی اور کے ذکر کو عبادت قرار دے دیتا، چونکہ عبادت قرار دینا ہے تو ایسے انسان کے ذکر کو عبادت قرار دینا ہے جس کی پوری زندگی مقدس اور پاک ہو،
جس کی پوری زندگی طاہر ہو. اب ہم نے اگر کسی دوسرے کے ذکر کو عبادت قرار دیا ہوتا تو لوگ کہتے اسلام تو 40 سال کے بعد رسول اسلام لے کے آئے. کسی اور کے ذکر کو عبادت قرار دے دیتے, کہتے یہ ٹھیک ہے یہ انسان جن کو رسول نے جن کے ذکر کو عبادت قرار دیا ہے ابھی یہ 40 سال کے ہیں, ٹھیک ہے ادھر کی زندگی عبادت. 40 سال پہلے یہ پیتے بھی تھے, 40 سال پہلے یہ دھندے والیوں کے یہاں بھی جاتے تھے, تاریخ موجود ہے, کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. 40 سال پہلے یہ ظلم بھی کرتے تھے, 40 سال پہلے یہ بت پرستی بھی کرتے تھے, کیا وہ بھی عبادت؟ لہٰذا رسول اسلام نے کہا ایسے انسان کے ذکر کو عبادت قرار دوں گا جس کی ولادت ہو تو بت قدموں میں آ جائے, جب شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں ہو. انسان کی زندگی میں کتنے اسٹیپ ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوا بچہ ہے, اس کے بعد نوجوانی کا عالم, جوانی کا عالم, پھر شادی کے بعد کا مرحلہ, پھر ضعیفی کا مرحلہ. صرف یہ بات حسین کے بابا کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے صرف اس حدیث کی وضاحت کرنا ہے کیوں علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا رسول اسلام نے. بچہ ہے, ایک بچے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ایک بچے کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, بچہ کیا پسند کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں موبائل دے دیجیے بچوں کو تو بس بوجھ, ان کو سب کچھ مل گیا. لیکن اس زمانے میں بچے کیا کھیل کود, گھومنا ٹہلنا, سیر و تفریح کرنا, یہ ایک بچے کے لیے بس یہی مہم ہے اور دوسری چیزیں مہم نہیں ہے. مولا علی نے اپنے بچپنے کو, اپنی بچگی کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ رسول اسلام کے. جب رسول اسلام کو بچے پتھر مارتے تھے, مکے کے لوگ جو پتھر مارتے تھے, تو مولا کائنات آگے بڑھ کے بچپنا ہی صحیح لیکن میں اپنے بچپن کو قربان کر دوں گا اے رسول تمہارے لیے. میں اپنے بچپنے کو شریعت و دین کے لیے قربان کر دوں گا. نوجوانی کا عالم آیا, بچگی کو قربان کر دیا مولا کائنات نے. نوجوانی کا عالم آیا, آج کل کے بچوں کو کیا نوجوانی میں جو ہے آپ ایک گاڑی دے دیجیے خوش اور کچھ نہیں چاہیے. پھر نوجوانی کا عالم آیا, مولا کائنات نے اپنی نوجوانی کو بھی قربان کر دیا. کہاں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اسلام نے کہا ہے کوئی جو میری نصاحت اور وزارت کی ذمہ داری لے. نوجوانی کا عالم لیکن آگے بڑھ گئی, یا رسول اللہ میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. مولا کائنات نے اپنی بچگی کو بھی قربان کر دیا, اپنی نوجوانی کو بھی قربان کر دیا. کس کے لیے؟ دین کے لیے, شریعت کے لیے, اسلام کے لیے. بچپنا قربان کیا, نوجوانی قربان کیا. اب مرحلہ آیا جوانی کا. ہر ایک کوئی جوان افراد ہمارے یہاں کہ کوئی آپ سے آگے کہے ایک 50 سال کا 52 سال کا جو ہے انسان, اور آنے کے بعد 25 سال 24 سال کے انسان سے یہ کہے کہ دیکھو ہمارے گھر میں بم رکھا ہوا ہے, آج رات میں بمباری ہونی ہے, ہمارے گھر میں بمباری ہونی ہے اور ہمیں لوگ مارنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم 52 سال کے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, تم 24-25 سال کا تم ہماری جگہ پہ جو ہے رک جاؤ اور تم جو ہے اس دنیا سے گزر جاؤ. سامنے جوان کیا کہے گا؟ ہم تو 24-25 سال کے, تم 52 سال کے ہو, تم بوڑھے ہو مرو تو تم مرو, تم مر جاؤ, زیادہ بہتر ہے, ہمیں مار رہے ہو. لیکن شب ہجرت عجیب منظر تھا. ایک 52 سال کا انسان ایک 24-25 سال کے جوان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے اور تم سو جاؤ. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے علی نے کہا یہ بتائیے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں بچ جائے گی. علی نے اپنی جوانی قربان کر دیا. یا رسول اللہ اپنی جوانی قربان کر دیتا ہوں آپ کے لیے, شریعت کے لیے, حدیث کے لیے. اب جوانی کے بعد مرحلہ آیا شادی کا. شادی جب انسان کی جو ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہر انسان جو کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور سمر سمر کی جگہ زیادہ خطرے والی جگہ پہ نہ جانا, ابھی نئی نئی شادی کی گاڑی بہت تیز نہ چلانا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. نئی نئی شادی میں زیادہ خیال رکھنا اپنا. مولا کائنات کی شادی 1 ہجری میں, 2 ہجری میں جنگ بدر, 3 ہجری میں جنگ احد, اس کے بعد
جنگ خیبر، اس کے بعد جنگ خندق، جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جنگ حنین، ساری جنگوں میں شادی کے بعد جاتے رہے۔ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی تو ایک اثر ہوا ہے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دے، میں جنگ میں نہیں جانا چاہتا، ابھی نہیں شادی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں کہا۔ مولا کائنات نے اپنا بچپن قربان کیا، اپنی نوجوانی قربان کیا، اپنی جوانی قربان کیا، شادی کے بعد قربان کیا۔ اب اس کے بعد اگر رسول یہ نہ کہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو پھر کس کے ذکر کو عبادت قرار دے؟ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس کا ذکر کرتے چلے جاؤ، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد دیکھیں کہ مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی قربان کر دیا۔ کربلا جاویدانی کا نام ہے، کربلا کو جاویدان مل رہا ہے کس سبب سے؟ صرف اور صرف حسین کے خلوص کی وجہ سے۔ علامہ بحر العلوم نے حدیث پڑھی، حدیث کا جو ہے عنوان یہ تھا کہ میں نے جمعہ کو پیش کیا تھا کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام پہ روئے اور مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے جنت واجب، بڑا پریشان ہوئی آخر حسین نے کیا کیا؟ کہ اتنی فضیلت، ایک مکھی کے پر کے برابر جو آنسو آ جائے جنت واجب، اس سوچ میں غرق تھے، سوچ میں گم تھے، سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ راستے میں چل رہے تھے، کیا دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اور آیا اور ساتھ میں چلنے لگا۔ کہا کہ بحر العلوم کہاں تم ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کچھ مطلب؟ کہا اسی میں ایک عرب ہوں، بتاؤ اگر کوئی پریشانی ہے شاید میں اندر کروں۔ بتایا کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو جو مکھی کے پر کے برابر بھی ہو اگر بہہ جائے نکل جائے تو جنت واجب۔ میری بات اس سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا بحر العلوم میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں، نتیجہ تم نکالنا۔ داستان میں سناؤں گا، نتیجہ تم نکالنا۔ کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ کہا ایک بادشاہ تھا جو شکار کے لیے نکلا اور راستے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ جب بچھڑ گیا تو بھٹکتے بھٹکتے بھوک پیاس کا غلبہ بھی ہوا اور اس کے بعد دور سے دیکھا کہ ایک جو ہے گھر نظر آیا جنگل میں۔ پہنچا وہاں پہ، جانے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک معصمہ ہے، خاتون ہے اس گھر میں۔ کہا میں بہت پیاسا ہوں، بہت پیاس لگی ہے۔ تو اس کے پاس ایک جانور کا گوسفند تھا، ایک بکری جس کو آپ سمجھ لیجیے۔ تو اس نے اس کا شیر نکالا، دودھ نکالا اور اس کو دے دیا۔ اس نے پھر یہ کام جب بھوک بھی بہت تیز لگی ہے، کہا دیکھو میرے پاس ایک ہی جانور ہے لیکن میں اس کو قربان کر دیتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم بھوک سے مر جاؤ، میں تمہیں بھوک سے مرنے نہیں دوں گی۔ لہٰذا ایک ہی جانور تھا، اس نے قربان کر دیا اور اس کو گوشت کھلایا اور خاتون وہاں سے چلا گیا، پہنچ گیا اپنے محل میں۔ دوسرے دن میٹنگ بلائی، جلسہ کیا اور اپنے مشاور اور وزراء کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کل میرے سارے واقعہ پیش آیا، سارا واقعہ داستان سنائی اور سنانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ اس کو بدلہ کیا دیا جائے، اس کو اجر کیا دیا جائے، جزا کیا دیا جائے، اس کو ہدیہ کیا دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ 5,000 دینار دے دیجیے، کسی نے کہا کہ 10,000 دینار دے دیجیے، کسی نے کہا 15,000 دے دیجیے، کسی نے 20,000۔ سب اپنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے کیونکہ مادیات میں سب مبتلا تھے، لہٰذا یہ دے دیجیے یہ دے دیجیے۔ ایک وزیر اعظم تھا، اس نے کہا بادشاہ سن لو کہ اس نے اپنا سب کچھ میں دے دیا تھا، اس کے پاس کل سرمایہ ایک گوسفند ایک بکری تھی، اس نے اپنا سب کچھ میں دے دیا تھا۔ اب اگر تم اپنی ساری مال و دولت، تم اپنا سارا محل، اپنی ساری پراپرٹی اسے دے دو گے تب جا کے برابری ہوگی، اس لیے کہ اس نے سب کچھ دے دیا تھا۔ کہا بحر العلوم کو سمجھے؟ کہا نہیں۔ کہا حسین کے پاس سب کچھ تھا، حسین کے پاس سب کچھ تھا، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، حسین نے اپنا علی اکبر بھی قربان کر دیا، حسین نے اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیا، حسین نے اپنا عباس بھی قربان کر دیا، حسین نے اپنے عباس کے شانے قربان کر دیے، حسین نے بہن کی چادر قربان کر دیا۔ اب اگر پروردگار عالم چونکہ اپنی خدائی تو دے نہیں سکتا
اگر پروردگار عالم ایک قطرے آنسو کے بدلے جنت دے رہا ہے تو یہ بھی برابری نہیں ہے، کم ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث میں ہے کہ من ابکا اور ببا کا وجبت ابو جنہ، کیا جو حسین پہ روئے، من بکا اور ابکا اور تبا کا وجبت ابو جنہ، حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے۔ کہیں آپ نے سنا ہے کسی روایت میں وارد ہوا ہو کہ جو انسان نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی کو جو ہے کھڑا ہو کر پڑھوا لے، یا کسی کو یا نماز ایسی جو ہے صورت بنا لے، اس کی نماز ثابت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ یا کوئی انسان جو ہے وہ دل نہیں کر رہا ہے روزہ رکھنے کا، تو پروردگار کہتے ہیں روزے ایسی صورت بنا لو، ہم تمہارا روزہ قبول کر لیں گے۔ ہے کہیں روایت، ہے کہیں ایسی روایت کہ حج پہ مستقیم ہو گئے ہیں، حج پہ جانے کا دل نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا کہ کسی سیلون میں جائیں اور جانے کے بعد جو سب اٹھا کے آ جائے حج ثابت ہو جائے گا، حج والوں ایسی صورت بنا دو حج ثابت ہو جائے گا۔ ہے کہیں روایت نہیں ہے، لیکن یہ عزائے حسین کی، غم حسین کی فضیلت ہے کہ حسین کے غم میں اگر روئے انسان اور رلائے اور رونے جیسی اگر صورت بنا دے تو روایت میں ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل ہمیں کربلا سے درس لینا ہے۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کل میں نے آپ سے کیا تھا کریمہ کا واقعہ کہ امام حسین بلا رہے تھے، کریمہ دیر ہو جائے گی، جلدی آنا، پھر بھی کریمہ نہ سمجھے۔ یزید ابن مسعود ناشری، کچھ کردار ایسے ہیں کہ جو تواریخ میں ہیں، جنہیں ذکر کرنا ضروری ہے کہ کم سے کم مجلسوں کے بہانے جو ہم کم سے کم نام ہی سن لیں۔ صحابی ہے، چاہنے والا ہے، یزید ابن مسعود ناشری، چاہنے والا امام حسین کا صحابی ہے۔ امام نے مدد کے لیے بلایا، کہا مولا بالکل مدد کریں گے، کہا جاؤ، کہا مولا تھوڑا سا وقت دے دیجیے کچھ اور لوگوں کو جمع کر لیں، تھوڑا وقت دے دیجیے کچھ اور لوگوں کو جمع کر لیں۔ امام حسین اگر بلا رہے ہیں، اگر حسین کی فرش اعضا پہ آنا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، یہ آ رہے یا نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ اب اگر فرش اعضا بچھی ہے تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہم اپنے آپ کو پہنچائیں، کوئی آئے یا نہ آئے، ہم اپنے آپ کو پہنچائیں۔ یزید ابن مسعود ناشری آ جاؤ، کہا مولا تھوڑا وقت دے دیجیے کچھ لوگوں کو جمع کر لے کے آتے ہیں تو زیادہ نصرت ہو جائے گی۔ یہ خالص تھی، ایسا نہیں کہ آپ مجھے ان کے کردار کو نہیں اٹھا دیں، نہیں، نیک نیت تھی، لیکن سمجھ نہیں پائے کہ حسین کہہ رہے جلدی آنا۔ کیا کیا؟ 200 کو جمع کر لیا، 200 افراد کو، اور جمع کرنے کے بعد چلے، جب نکلنے لگے نکلنے سے پہلے کسی نے بتایا کہ حسین کو بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ ملتے رہ گئے، صحابی تھا، چاہنے والا تھا، ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ہم ہے کہ جو ہے مجلس میں آخری میں بھی آتے ہیں، تبرک مل جاتا ہے تب بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے خسارے سے گزر گئے۔ لیکن وہ کیا ہوا؟ حسین کے اصحاب کی لسٹ میں نہ آ پائے، ہاتھ ملتے رہے۔ اسی سیم ٹائم پہ اسی وقت امام حسین نے یزید ابن سبیت کو خط لکھا۔ جیسے یزید ابن سبیت کو خط لکھا، یزید ابن سبیت خود چلا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، 3 افراد کو اور لیا، 7 افراد گئے، اور جانے کے بعد کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ذات الہیہ میں امام زمانہ نے فرمایا السلام علی یزید ابن سبیت، یہ یزید ابن سبیت تھے جو امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوراً چلے گئے اور امام زمانہ کے سلام کے مستحق ہو گئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا امام وقت بلا رہا ہے تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ فرش اعضا بچھی ہے تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، یا ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شہزادی ہمیں اجازت دے رہی ہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا۔ جب امام حسین ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہمیں روک نہیں سکتا۔ ایک بات اور میسج ہے کہ ہم اولاد جو ہے
ذمہ داری ہمیں دی جاتی مجلس کی، آپ کے پاس کل سے ذمہ داری ہے، آپ مجلس کے سارے انتظام آپ کریں گے۔ آپ آئے اور آنے کے بعد جو ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے ظواہر کو دیکھا، ہم نے ظاہر کو دیکھا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو مجلس کی ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ ہم باقی تو نہیں جانتے کسی کا، ہم خود اپنا نہیں جانتے، لہٰذا ہم نے ظواہر کو دیکھا، آپ کل سے مجلس کریے گا۔ آپ آئے اور کچھ دیر کے بعد آنے کے بعد آپ نے واپس کر دیا، نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے ہم نے ظاہر دیکھ کے آپ کو دے دیا، لیکن شہزادی جانتی ہے کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس لائق ہیں یا نہیں ہیں، اس ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ نے آ کے واپس کیا ہے، یہ آپ نے واپس نہیں کیا بلکہ زہرا نے آپ کو نکال دیا ہے۔ سلام پڑھیں گے محمد والے محمد۔ دیکھیں کہ امام حسین کو گھیر کر لانے والا کون؟ حور، یعنی پورا کربلا کا اگر آپ دیکھیں کہ کربلا تک گھیر کے لانے والا امام حسین کی غربت اور پیاس کا ذمہ دار کون؟ حور ابن یزید ریاحی۔ جب میٹنگ ہوئی کہ پانی بند کر دیا جائے، اس میٹنگ میں بھی حور موجود تھا، اس میٹنگ میں بھی حور موجود تھا۔ خیام فرات کے کنارے سے ہٹانے ہوئے تو حور آیا، یعنی ساری چیزوں میں حور شریک۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ شب عاشور عمر سعد کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد دخل باب کیا، کھٹکھٹایا، کیا ہوا کہ عمر سعد سو رہا تھا، سوتے ہوئے اٹھ کے آیا۔ حور نے آگے بڑھ کے آواز دیا، دیکھو جو یزیدی ہوتے ہیں وہ سوتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غفلت میں ہوتے ہیں، ایک حسینی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جگ کے امت کی فکر کرتا رہتا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ کہا دین میں تھا کہ جانا ہوگا تو رات کی تاریخی چلے جاؤ، بتانے کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ میرا کردار بدل گیا ہے، میں حسین سے منسلک ہو گیا ہوں، حسین سے متصل ہو گیا ہوں، لہذا میرا کردار بدل گیا ہے۔ اگر میں تجھے بغیر بتائے چلا جاتا، کل تیرے ساتھی یہ کہتے کہ غدار تھا تو چلا گیا، لہذا میں بتانے آیا ہوں میں غدار نہیں ہوں بلکہ میں حسین کے وفادار ہوں۔ حور نے آگے بڑھ کے بتایا کہ دیکھو آزادار وہی ہوتا ہے جو غدار نہیں ہوتا، جو غدار ہوتا ہے وہ آزادار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے جلوسوں میں آگے آگے پرچم لے کر یہ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں ہم آزادار کی فوج ہے، غدار کی فوج نہیں ہے۔ سارا آواز پڑھیں گے محمد والے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد پھر حور تنہا نہیں گیا بلکہ حور نے اپنے بھائی کو بھی لیا، حور نے اپنے بھائی کو بھی لیا، آواز دیا دیکھو اپنے بھائیوں کو چھوڑ دینا بھی حسینی پیغام نہیں ہے، حسینی نظام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے حور نے اپنے بیٹے کو بھی لیا، آواز دیا دیکھو جو اپنے بیٹے کی فکر نہ کرے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ یزیدی ہو سکتا ہے۔ حسینی مشن یہ ہے، حسین کا پیغام یہ ہے، خود حق پہ آؤ، اپنے خانوادے کو بھی لاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لاؤ، اپنے بیٹوں کا بھی فکر کرو۔ حسینی پیغام ہے جو حور نے کربلا کے میدان میں دیا۔ اور یہی حور کہ جس نے امام حسین کو روکا جب قافلہ مکے سے چلا، راستے میں آیا اور نظام فرض کے ہاتھ ڈالی اور امام حسین کا قافلہ روک دیا۔ امام حسین نے کیا کیا؟ پہلے دیکھا کہ حور کا لشکر بہت پیاسا، حور کے جانور بہت پیاسے ہیں، یہ حسینی کردار ہے کہ حیوان کو پانی پلا رہا ہے اور اس طریقے سے پانی پلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جانور اتنے سیراب ہو گئے کہ اپنے منہ کو ہٹا لیا۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا ہوگا مولا ہم سب پانی پلا دیں گے، ہم پیاسے رہ جائیں گے۔ حسین کو پتا تھا ہم پیاسے رہ جائیں گے، کہا بتاؤ صحیح ہم پیاسے رہ جائیں، لیکن ایک حسینی کردار یہ نہیں ہے کہ انسان کو مرتا ہوا دیکھے۔ حسین نے سارا پانی پلا دیا ان کی لشکر کو۔ نماز کا وقت ہوا، حور نے امام کی قیادت میں نماز پڑھی، امام نے پیش امامی کیا، نماز امام نے پڑھائی، حور نے نماز پڑھا۔ کیوں؟ ان کے اندر نہ
صحیح تھوڑی سی معرفت سیدہ تھی. معرفت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے اندر موجود تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ جب لجام پہ ہاتھ ڈالا امام حسین نے کہا حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حور نے آگے بڑھ کے کیا کہا کہ مولا اے حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا. یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ فاطمہ کی عظمت فاطمہ کی معرفت خود کے اندر تھی. شب عاشور آئی اور یہی حور جو بے چین, یہی حور جو حسین کو گھیر کے لایا, یہی حور جس نے خیام اٹھوائے, یہی حور جس نے پانی بند کرنے کی ساری میٹنگ کیا, اب اس شب عاشور بے چین پڑا ہوا ہے. وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, ایک مرتبہ کانوں میں آواز آتی ہے الاتش آئے پیاس مارے آ رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. عزیزو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلس میں جب ہم مجلس برپا کرتے ہیں ہم فرش اعظم بچھاتے ہیں تو ایک مرتبہ جنت البقیع سے ایک بی بی اٹھتی ہے جس کا پہلو شکستہ ہے, کمر خمیدہ ہے, عصا کے سہارے سے ہماری مجلسوں میں شرکت کرتی ہے. تاریخ کہتی ہے, روایت ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جناب زینب سلام اللہ علیہا, جناب سکینہ اور سید سجاد ہماری مجلس میں آتے ہیں. اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جب جناب زینب ان عزادار کو دیکھتی ہیں, ہمیں گریہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, جناب زینب ایک جملہ فرماتی ہیں, اماں یہ جو میرے حسین پہ روتے ہیں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ اماں یہ جو میرے حسین پہ روتے ہیں انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا؟ شہزادی زہرا کہتی ہے, بیٹا زینب کیا تیرے حسین پہ رونا کوئی جرم ہے؟ کیا تیرے حسین پہ رونا کوئی خطا ہے؟ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی, اماں جب میرے حسین پہ رونا کوئی خطا نہیں, جب میرے حسین پہ رونا کوئی جرم نہیں, ارے میں بھی تو اپنے بھیا حسین پہ روتی تھی, سجاد بھی تو اپنے بابا پہ روتا تھا, پھر اس پر تازیانوں کی بارش کیوں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. جناب سکینہ اپنی دادی سے سوال کرتی ہیں, جب عزاداروں کو روتے ہوئے دیکھتی ہیں سوال کرتی ہیں, دادی یہ لوگ کون ہیں؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں, یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں, یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی, دادی اگر یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے میرے بابا کو قتل نہ کیا جاتا. دادی اگر یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے میرا بھیا شہید نہ ہوتا. دادی اگر یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے میرے چچا کے شانے نہ قلم ہوتے. دادی اگر یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے ہماری چادریں نہ چھینی جاتی. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. چھوٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, ساقی مسائل پڑھ رہا تھا, ایک شخص بغل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آہستہ آہستہ گریہ کر رہا تھا. امام نے اسے اپنی کوہنی سے مارا اور مارنے کے بعد کہا کہ تو رو کیوں نہیں رہا ہے, تو گریہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا, مولا میں رو رہا ہوں اور گریہ کر رہا ہوں, آپ دیکھیے میری داڑھی بھیگ چکی ہے. امام نے کہا ایسے نہیں رو. کہا کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کر رہی ہو, سینے پہ ہاتھ مار کے کہو, ہائے حسین, ہائے مظلوم. جزاک اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. پورے مرتبہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا, آواز آئی اللہ تاج, اللہ تاج ہے, اردو پانی بہا رہا ہے, بچے خیمے میں پیار سے تڑپ رہے ہیں. ان کے چین صبح عاشور میں گزار بھی جیسے ہی صبح کا وقت آیا, ایک مرتبہ وہ اپنے بھائی کے پاس آیا, اپنے بیٹے کے پاس آیا, اپنے غلام کے پاس آیا, میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں. غلام بھی آگے بڑھا, بیٹا بھی آگے بڑھا, بھائی بھی آگے بڑھا, آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے.
انہوں نے اپنے بھائی بیٹے اور غلام کو لیا لے کر حسین مظلوم کی طرف چلے. وہاں سے چاہنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ سامنے سے سوار آ رہے ہیں, 4 سوار آ رہے ہیں, ایک مرتبہ صحابی آگے بڑھے, کہا چاروں طرف سے بنی ہاشم کا احاطہ کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کو کوئی نقصان پہنچ جائے. میں ایک جملہ کہوں گا, اے اصحاب باوفا, ارے آپ کو اتنا خیال ہے کہ بنی ہاشم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ارے ابھی کچھ دیر کے بعد اسی اکبر کے سینے میں برچی ہوگی, علی اصغر کے گلے پہ تیر ہوگا. جزاکم اللہ خدا, تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سر دوسروں کے. وہ جیسے ہی قریب آئے, کچھ دور پر اپنے قافلے کو روک دیا, زمین پہ بیٹھے, کچھ تھا نہیں. انہوں نے اپنا رومال نکالا, اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میں آزاد حالت میں امام کی خدمت میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے ہاتھوں کو باندھا. امام نے دیکھا حور آ رہا ہے, ان کا بھائی آ رہا ہے, ان کا بیٹا آ رہا ہے, ان کا غلام آ رہا ہے. عباس کو بلایا, علی اکبر کو بلایا, حبیب کو بلایا. اے حبیب, تم میرے بچپن کے دوست ہو, لہٰذا حور کا استقبال تم کرو گے. حور ہمارا مہمان ہے, مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہو. علی اکبر کو بلایا, میرے لال تم میرے جمال لال ہو, ان کے بیٹے کا استقبال تم کرو گے. عباس کو بلایا, تم میرے بھائی ہو, ان کے بھائی کا استقبال تم کرنا. آئے مظلوم یہ حسین, ان کے غلام کا استقبال خود کر رہا ہے. جزاکم اللہ خدا, تمہیں کوئی غم نہ دے. اب جیسے حور آیا اور آنے کے بعد اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھا, امام نے جملہ کہا, حور تم آئے بہت خوشی ہوئی, حور تم آئے ہمیں بہت مسرور کیا, لیکن اے حور حسین بہت شرمندہ ہے. اب جیسے حور نے یہ جملہ سنا, حور کڑپ گئے, مولا کیوں شرمندہ ہے؟ کہا حور جب تم دشمن بن کے آئے تھے ہمارے پاس پانی تھا, آج مہمان بن کے آئے ہو, ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے. جزاکم اللہ خدا, تمہیں کوئی غم نہ دے. حور نے کہا مولا اسی کا ازالہ کرنے آیا ہوں, اسی کی توبہ کرنے آیا ہوں. اے مولا میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیں. امام نے کہا حور آج وہ دن ہے کہ ہر ایک کی قربانی ہونی ہے, بیٹا بھی قربان ہوگا, باپ بھی قربان ہوگا. اے حور جاؤ, میں نے اجازت دیا. ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, ان کا بیٹا میدان میں گیا اور جنگ کرتے کرتے بابا کو مدد کے لیے پکارا. اب حور جیسے ہی بیٹے کے جنازے پہ پہنچے, کیا دیکھا, ان سے پہلے حسین ابن علی ان کے بیٹے کے جنازے پہ بیٹھے. اے مولا, ارے آپ نے زحمت کیوں کیا, آپ نے تکلیف کیوں کیا, میں آ جاتا. اے حور تم ضعیف ہو, بیٹا جوان ہے, جوان بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اے مولا, ارے آپ نے آج حور کو روک دیا, ابھی کچھ دیر کے بعد علی اکبر میدان میں ایڑیاں رگڑوا. اس وقت کوئی دشمن کرنے والا نہ ہوگا. جزاکم اللہ خدا, تمہیں کوئی غم نہ دے. ان کا بیٹا میدان میں گیا اور جانے کے بعد شہادت کے درجے پر فائز ہوا. اب منزل آئی حور کی, حور بھی میدان میں گئے اور میدان میں جانے کے بعد جہاد کیا, جنگ کیا, دشمنوں کو واصل جہنم کیا. وہ وقت بھی آیا کہ حور بھی زین سے زمین پہ آئے, آقا کو مدد کے لیے بلایا. حسین پہنچے, حور کی آنکھیں بند ہیں. حسین نے شہزادی کا رومال, زہرا کا رومال حور کی پیشانی پہ رکھا. حبیب گئے, جانے کے بعد حور کو بیدار کیا. اے حور آنکھیں کھولو, تم کتنے خوش نصیب ہو, شہزادی کا رومال تمہاری پیشانی پر ہے. انہوں نے آنکھیں کھولی, میں کہوں گا اے حور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ مرتے وقت حسین نے شہزادی کا رومال تمہاری پیشانی پہ باندھ دیا. ارے اسی رومال کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاؤ گے. تمہاری شفاعت کے لیے رومال سیدہ کی کافی.